एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। और उसमें बात हो रही है हिरामोश नाकाबिले फरामोश के हवाले से मुसलसल हो रही है। और आज उसमें क्या चैप्टर है और क्या किस्सा है, सुनते हैं जरा वकार अहमद मलिक साहब से। इस वादी के जितने लोग हैं उनका इंटरेक्शन बहुत कम होता है बाहर की दुनिया, चुनाचे वो थोड़े से एहतियात पसंद है और मुझे उनकी एहतियात जो है वो उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं। मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। उनका अपना एक कल्चर है, अपनी रवायात है और हमें उनकी रवायात का एहतराम करना चाहिए। चुनाचे हम यहाँ पे आए और वो बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमने सुने हुए थे इस वादी के बारे में, इस लोगों के बारे में, और वो सब के सब बातिल साबित हैं। ये लोग उतने ही फ्रेंडली, उतने ही दोस्त, उतने ही मेहरबान हैं जैसे किसी भी और वादी के होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और हम बात कर रहे थे तार साहब से उनकी किताब हिरामोश नाकाबिले फरामोश पर। तार साहब, आपने उम्मीद की थी, कभी आपके वहमो गुमान में था कि झील का जो सफ़र है वो इतना अफसानवी और देव मलाई सा हो जाएगा और मैदान के ऊपर मैदान और फिर मैदान, और एक मतलब हैरत ज़दा करने वाला वो जो सफ़र है वो कहीं आपके वहमो गुमान में भी था कि हिरामोश इतना खूबसूरत होगा? वो एक्चुअली जो आपने कहा ना पैसे पूरे हो गए, वहां पे हुए थे। वो भी हमें किसी ने नहीं बताया था। हमें यही बताया कि जी वो विलेज जो है कोतवाल, वहां से हमने झील की तरफ जाना है, वो इतने घंटे का सफर है। किसी ने नहीं बताया था कि उसका रास्ता कैसा है। सही, यानी आप यूं समझ ले कि जिस तरह एक फेरी मेडो है जी, तो एक फेरी मेडो है, उसके बाद आगे जाते हैं तो एक और शुरू हो जाता है। यानी 3 मैदान है और उनके ऊपर बर्फ के अंबार झुके हुए हैं और ग्रीनरी है, कोई हट्स हैं और अभी वो गरीब दरख्त है। एक मैंने बहुत ह्यूज चट्टान देखी, उसके ऊपर 2 दरख्त उगे हुए थे, उनमें मट्टी पड़ती रही और दरख्त हो गए। वो लगता था कि कोई जापानीज लैंडस्केप किसी ने बनाई हुई है और वो जो है बॉन्साई दरख्त उगे हुए हैं, हालांकि वो दरख्त पूरे फुल साइज। इस किस्म की हैरतें वहाँ पे आपके मुंतज़िर होती। और वो तीनों ही जगह, तीनों ही जो आप कह लें चरागाहें जो हैं, बल्कि मुझे याद है कि हमारे साथ शमशाल का एक पोर्टर था या गाइड था, उसने हिरामोश वालों को कहा, उसने कहा था कि अगर हमारे पास इन जैसी एक भी चरागाह होती तो हम दुनिया भर के टूरिस्टों को पागल कर देते उसको लेकर। और वो 3 चरागाहें जो है अब भी, क्योंकि पहले तो कोई जाता नहीं था हिरामोश। अच्छा, मेरे जाने का फ़ायदा या नुकसान ये है कि अब लोग जा रहे हैं वहाँ। लम्स की भी एक टीम गई, शायद और भी लोग जा रहे हैं वहाँ से। वो आती रहती इतला कि अब लोगों ने आना शुरू कर दिया है, तो वो काफ़ी लोग जा रहे हैं और उनको जाना चाहिए। और अगर जीप वहाँ तक पहुँच गई कोतवाल विलेज तक, और अल्लाह करे कि वो ना पहुँचे, क्योंकि उसका हाल भी फिर कागान जैसा होगा। आप जानते हैं कि जहाँ भी आसानी हो जाती है सड़क, कैन यू इमेजिन कि एक साहब है वो एक 4 व्हीलर झील क्रोम्बर तक ले गए हैं और उसके दरमियान में खड़े होकर फोटो करा दी। लानत अभी आप दुनिया के हसीन तरीन अजूबे को, उसमें आप अपनी लैंड रोवर खड़े कर, वो लैंड रोवर बांध ले गए उसमें। तो इस किस्म की जो है जो जराइम है ये नहीं होने चाहिए। तो बहरहाल मेरी यही ख्वाहिश है कि वहाँ तक जीप वगैरह ना जाए। ये जितना सफ़र है जिसमें सख्त है वो करके जाए और वो देखे कि वहाँ पे क्या है। एक और चीज़ जिसने मुझे मुतासर किया कि वो ये था कि भाई बहुत सारे नौजवान मुझे मिलने आए और वो मैं हैरतज़दा भी हुआ कि इतनी अच्छी तरह किस तरह मुझे जानते हैं। उनमें से कुछ ने मेरी किताबें पढ़ी हुई हैं, टेलीविज़न वगैरह वगैरह। मालूम हुआ कि वो सारे के सारे कराची में पढ़ते हैं और छुट्टियों पे आए हुए हैं वापस। और यकीन जानिए कि 10-12 जो नौजवान थे, कोई इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था, कोई लॉ की कर रहा था, कोई डॉक्टर था। तो आई फील कि ये जनरेशन है हिरामोशियन की, वो जब आगे बागडोर संभालेगी तो वो उसको सही तरह तरतीब देगी, उस वैली को जितना वो डिज़र्व करती है। उसको वो सब कुछ मिला नहीं। हिरामोश के ये जो तालीम याफ्ता नौजवान थे, इन्हीं से हमारी उम्मीदें हैं कि
یہ ماحولیات کے حوالے سے اور ہراموش کو بچا لیں، اس کے درختوں کو بچا لیں، اس کے جنگلات کو بچا لیں. اور دوسرا سر جو آپ نے شمشال کے پورٹرز کے حوالے سے ذکر کیا ہے تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس پورے ٹریک میں شمشال کے جو وہ گائیڈ تھے اور ان کے ساتھ جو ان کے پورٹر تھے انہوں نے 1-2 پورٹرز کی ڈیوٹی جو تھی وہ ہمارے گروپ کے پیچھے لگائی ہوئی تھی کہ وہ مطلب ہمارے پیچھے چلتے تھے. اور ہم میں سے اگر کوئی غفلت کی وجہ سے کوئی ایک ریپر یا کوئی چیز پھینکتا تھا تو ان کا صرف یہ کام تھا کہ وہ وہاں سے اپنی جیب میں ڈال لیں تاکہ ٹریک کے اوپر، حالانکہ اگر آپ اس حساب سے دیکھیں یہ 3 دن کا اتنا طویل ٹریک تھا، پہاڑوں کے اوپر اگر کسی نے ریپر پھینک دیا ہے تو کسی کو کیا معلوم ہے. لیکن شمشالی جو ہے ان کی اتنی زبردست تربیت ہے اور یہ مجھے اس نے بڑا متاثر کیا. اور یہ جو ہراموش کے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں ان سے بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں. طاہر صاحب ہماری آخری ڈیسٹینیشن، ایک تو وہ جو گاؤں تھا وہ جو بالکل آخر پہ جھیل کے پار، وہ گاؤں تو مطلب چپک کے رہ گیا ہے میرے اس میں. وہ ایک عجیب امیج ہے اس گاؤں کا، پیچھے وہ ورٹیکل برفیں ہیں اور وہ کمال تھا. جھیل جو تھی اس نے آپ کو مایوس تو نہیں کیا؟ مطلب وہ جھیل کیونکہ ہمارے الٹیمیٹلی ایک ڈیسٹینیشن تھی، اور کیا جھیل واقعی اتنی خوبصورت تھی کوتوال کی جتنی مطلب آپ کے ذہن میں پہلے سے آپ نے تخیل میں جو بھی اس کی شکل بنائی ہوئی تھی اس پہ پوری اتری وہ جھیل؟ ایکچولی تھوڑی سی پھر ہم نے فینٹسی ملا لی، مطلب خواب دیکھ لیے کہ جھیل بہت خوبصورت ہے. بنیادی طور پہ کیونکہ بہت سا تذکرہ کہ جی جھیل تک جانا ہے، اور جھیل جو ایک مرکزی کہ جی منزل ہماری وہ ہے، تو وہ بہت نارمل سی عام سی پانی کا ذخیرہ تھا. پانی کے ذخیرے اور جھیل میں فرق ہوتا. جی ٹھیک. پانی کے ذخیرے کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کوئی شکل نہیں ہوتی، بس پانی ہوتا ہے. جھیل کی اپنی ایک نزاکت اور خوبصورتی ہوتی ہے، جس طرح ایک خوبصورت خاتون کے نین نقش جو ہوتے ہیں وہ اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں، اسی طرح جھیل کے ہوتے. تو وہ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی. لیکن ایک بات کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا جی جی کہ وہ سر شام، کیونکہ ہم نے شاید اگلے دن آ جانا تھا، ٹینٹ وینٹ لگ گئے. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے جھیل کا جو ٹیلا ہے اس کے پار کیا ہے. تو ہم وہ پار اترے. وہاں ایک چھوٹی سی ندی تھی اور جھٹپٹے کا جسے کہتے ہیں نا آپ لوگ، وہ وقت تھا، نیم اندھیرا سا تھا، اور ایک جنگل تھا عجیب و غریب درختوں والا. جس طرح یہ جادو کی فلموں میں جنگل نہیں دکھائے جاتے، وہ جو موو کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی تھا، ان میں جان ہوتی ہے، وہ اس قسم کا جنگل تھا. بالکل. اور وہ چھوٹی سی جو ندی تھی، چھوٹی سی ندی جی. تھی، اس کے اوپر کائی سی جمی ہوئی تھی، اس میں پودے تھے. یعنی وہ پودے جو تھے اور پھول تھے یلو رنگ کے، وہ کہیں ان کی جڑیں نہیں تھی، نہ وہ زمین میں تھے، نہ ان کی جڑیں پانی کے اندر کہیں تھی. وہ پانی کے اوپر ایک اپنا کائی سی بنا کے اس میں سے خوراک حاصل کر رہے تھے. اور وہ آہستہ آہستہ حرکت کرتے تھے جیسے قالین نہیں ہوتا، اور قالین میں حرکت ہے. تو وہ دیٹ واز آئی ایم شیور کہ وہ اس میں کوئی چکر تھا سحر انگیزی کا، کچھ نہ کچھ جادو تھا. مجھے یاد ہے. تو اس کے بعد جب ہم گئے ہیں تو بارش بھی شروع ہو گئی، لیکن میں نے آخری جو گاؤں دیکھا، جانا ہمیں وہاں چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور وہ ایک ایسے ہی فلیٹ سی جگہ تھی، کوئی درخت وغیرہ تھے اور یوں کر کے ٹیلے تھے، اور ٹیلوں کے اوپر وہ گاؤں تھا. شام تھی، اور شام میں ویسے بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی، اور اس میں وسوسے اور طلسم اور فینٹسیز سارے مل کے کچھ اور ہی چیز تخلیق کر دیتے ہیں کہ جو کہ وہ سچ کچھ ہوتی نہیں ہے. وہ چیز جو تھی وہ ہمارے سامنے اس طرح ہی تخلیق ہوئی کہ وہ ایک گاؤں ہے اور ٹیلے ہیں اور دھند ہے جی. اور ہلکی بارش ہے، اور اس کے پیچھے اس طرح وہ دیوار ہے ایک برف کی ہیوج، بالکل بالکل بیک ڈراپ. اور وہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ گاؤں کے اوپر گر پڑے گی. آئی ایم شیور کہ وہ دور ہوگی، لیکن وہ جو فاصلہ تھا، میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس گاؤں تک جا سکوں. ڈاکٹر احسن وہاں جا چکے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر احسن نے ہراموش پاس جو ہے اس کو عبور کیا ہوا ہے. تو بات اور یہ ہے کہ بھئی اٹ واز اے فینٹاسٹک ایکسپیرئنس. اور بس یہی دکھ ہے کہ شاید میں دوبارہ وہاں جا نہ سکوں، شاید میں دوبارہ کہیں بھی پہاڑوں میں ٹریک پہ نہ جا سکوں، انٹل اینڈ انلیس کوئی مطلب لیٹسٹ کوئی ٹیکنیک ایسی آ گئی جس میں ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر میرے سائز کا بن جائے اور میں بالکل سطح کے ساتھ لگ کے وہاں پرواز کرتا پھر پہاڑوں میں. ادروائز تو جو سکت کا معاملہ ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ ختم ہوئی بارش سنگ. ناظرین، بات یہ ہے کہ جو ہراموش ہے وہ
اگر آپ دیکھیں تو خوبصورت ترین پاکستان میں جگہ کہلائی جا سکتی ہے ہیراموش کی جو وادی ہے. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ طاہر صاحب کی یہ جو کتاب ہے اس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں طاہر صاحب کے ساتھ تو اس کی جو فوٹیج ہے، اس کی جو ویڈیو فوٹیج ہے وہ ہمارے پاس موجود تھی. تو بہت حد تک آپ نے دیکھا کہ طاہر صاحب جو بات کر رہے تھے ہیراموش کے حوالے سے تو اس کا ایک ایویڈنس کے طور پہ فوٹیج بھی ساتھ ساتھ ہم نے چلاتے رہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ جو طاہر صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ہیراموش کو بچانا کیسے ہے، اس کے جنگلات کو کیسے بچانا ہے، اس کے ماحولیات کو کیسے بچانا ہے، یہ ہیراموش کے نوجوان طبقہ جانے، وہاں کے سیاستدان، وہاں کا جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں، سرگرم کارکن ہیں، یہ ان کا کام ہے اور یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے. مجھے یقین ہے کہ ہیراموش کے نوجوان اور گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے جن کا تعلق ماحولیات کے حوالے سے ہے وہ یقیناً ہیراموش کے جنگلات کو اور ان کے درختوں کو بچائیں گے اور وہاں کی ماحولیات کو بچائیں گے. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں. یہ راجا کی باتیں یہ مجنوں کے قصے الگ تو نہیں ہے میری داستان سے. تو نے سیکھا